طلع البدر علينا طلع البدر علينا طلع البدر علينا طلع البدر در علينا اليتيم. طلع البدر علينا طلع البدر علينا. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبد المطلب کی اس آرزو پر قدرت مسکرا رہی تھی کہ ابن ہاشم محمد کو بے سہارا سمجھ کر غم کرتا ہے، اس یتیم جان کو روتا ہے۔ بوڑھے سردار، یہ یتیم تو یتیموں کا والی اور غلاموں کا مولا ہے، جس کے دنیا میں سارے سہارے ٹوٹ گئے ہوں اسے یہ ایک دن سہارا دے گا۔ یہ وہ ہے، چاند ستارے اس کے اشاروں پر گردش کریں گے۔ عبد المطلب، اطمینان کے ساتھ جان دے، محمد کا غم نہ کر، اس کی غمخواری کے لیے اس کا خدا کافی ہے۔ عبد المطلب کے جنازے کے ساتھ عیان قریش تھے، سارے مکہ میں ان کی موت کا سوگ منایا جا رہا تھا۔ اظہار غم کے لیے کعبے کے پردے کو الٹ دیا گیا تھا۔ دادا کے جنازے کے ساتھ یتیم پوتا بھی تھا۔ عبد المطلب جیسے شفیق دادا ہر کسی کو نہیں ملتے۔ دادا نے سچ مچ باپ بن کر ابن عبداللہ کی پرورش کی۔ کمسن محمد راستے کے گرد و غبار میں اٹے ہوئے عبد المطلب کے جنازے کے ساتھ روتے ہوئے جا رہے تھے۔ عارض گلگو پر آنسو کے موتی ڈھلک رہے تھے اور فرط غم سے چہرہ مبارک اترا سا تھا، مگر اس سوگواری میں بھی وجہ مقدس اس نیم باز کلی کی مانند تھا جو شبنم میں ذرا ذرا بھیگ گئی ہو۔ غم کی صداقت جبی و رخسار کے حسن کو ماند نہیں پڑنے دیتی بلکہ نکھار دیتی ہے۔ غم گسار چچا۔ عبد المطلب کے انتقال کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے یتیم بھتیجے کو اپنی نگرانی اور کفالت میں لے لیا۔ قریش کہتے تھے کہ یتیموں کی ان کے عزیز بس دنیا دکھاوے کے لیے ہی دلدہی کرتے ہیں، حقیقی درد کسے ہوتا ہے؟ مگر ابو طالب نے ان کے اندیشوں کو غلط ثابت کر دیا۔ یہ قیاس آرائیہ ایک ایک کر کے واقعات نے جھٹلا دی۔ ابو طالب غمخوار نکلے، جیسے ان کے دل میں پہلے ہی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جگہ تھی۔ باپ عبد المطلب کے جیتے جی اس جذبے کا اظہار کا موقع نہیں ملا، اور باپ کا سایہ دور ہوتے ہی ابن اخی کفالت اور غمخواری کے لیے انگڑائی لے کے اٹھ بیٹھی۔ ابو طالب نے محبت اور شفقت کے آنسوؤں سے بھتیجے کے چہرے سے گرد یتیمی کو دھویا، ہر طرح کی غمخواری کی دلدہی کی، تمام بہتر اسباب صرف کر دیے، اپنے بچوں سے زیادہ شفقت اور راحت کے ساتھ پالا۔ عبداللہ کے در یتیم کی ذرا سی بے چینی بھی غمخوار چچا کو گوارا نہ تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں ذرا سا کانٹا بھی چبھتا تو اس کی کھٹک ابو طالب کا دل محسوس کرتا۔ یہ حالت دیکھ کر اہل مکہ کہنے لگے، بھائی، ابو طالب آخر سید القریش عبد المطلب کا بیٹا بلکہ صحیح وارث ہے اور جانشین ہے، اس سے اسی قسم کی شریفانہ برتاؤ کی توقع تھی۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی غیر نہیں ہے، ابو طالب کا خون اور گوشت پوست ہے، اور پھر بچہ بھی کیسا کہ غیر دیکھ کر نہ صرف پیار بلکہ احترام کرتے ہیں۔ اس یتیم کی خدمت کر کے ابو طالب اپنے لیے خیر و سعادت کا ذخیرہ جمع کر رہے ہیں۔ عربوں کی زندگی سیدھی سادی تھی، تہذیب و تمدن کے تکلفات سے وہ یکسر ناآشنا تھے۔ اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانوں کے بچے جنگلوں میں جا کر اونٹ اور بکریاں چراتے۔ گلہ بانی عربوں کا محبوب شغل تھا اور باعزت بھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ کے جنگلوں میں بکریاں چرائی۔ مسرت مکہ کے ببولوں کی ایک ایک پتی سے بول رہی تھی کہ آج ان وادیوں میں جو بکریاں چرا رہا ہے، کل یہی انسانیت کے گلے کی نگرانی کرے گا۔ داعیے غم حقیقت داعیے انسانیت ہے، جو اس کے گلے میں آ جائے گا اسے فلاح ملے گی، اور جو اس کی کڑی اور جماعت سے باہر ہو جائے گا اس کے لیے شقاوت اور گمراہی مقدر کر دی جائیں گی۔ عرب یوں بھی حضارت و تمدن سے آشنا نہ تھے۔ بچے لوگوں میں ملنے جلنے اور اٹھنے بیٹھنے سے دوسروں کا اثر قبول کیا کرتے ہیں، تو اس کے لیے قدرت نے یہ انتظام کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دن جنگل میں بسر ہونے لگے۔ خالق کائنات نے گوارا نہ کیا
کہ محمد کی سیرت و کردار پر سوسائٹی کے پرچھائی بھی پڑنے پائیں۔ محمد کے لوح فطرت پر خود قدرت نے نقش ابھارے، اس لیے کہ خدائے پاک و برتر نے اس کو دنیا سے کچھ سیکھنے کے لیے نہیں بلکہ دنیا کو سکھانے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ امی تھا مگر خدا کا پڑھایا ہوا۔ قدرت کسی واسطے اور درمیانی رابطے کے بغیر خود اس کی تربیت کر رہی تھی۔ اس کو براہ راست عالم قدس سے فیض پہنچتا تھا۔ ہر قوم اور ملک کے بچے شوق و شریر ہوتے ہیں، اور یہ تو ان اربوں کے بچے تھے جن کے گھر کے لوگ بات بات پر کٹ مرتے۔ کسی کا اونٹ دوسرے کی چراگاہ میں آ گیا اور اتنی سی بات پر تلواریں چلنے لگیں۔ ایسے والدین کے اولاد کو لڑاکا اور جھگڑالو ہونا منفرد تھا۔ اس اندھیرے میں یہی ایک چراغ اور اس خارزار میں یہی ایک گل صد برگ تھا۔ بچوں کے ساتھ کھیلنے سے محمد کی طبیعت نفرت کرتی تھی۔ کوئی فحش کلامی کرتا تو آپ دور چلے جاتے، برے لفظ سننا تک گوارا نہ تھے۔ زیادہ سے زیادہ اتنا کرتے کہ ساتھی چرواہوں کے ساتھ خدرو جھر بیریا توڑ کر کھا لی، اور اس میں بھی متانت اور وقار کا خیال رکھتے۔ صاحب، یہ عبداللہ کا بیٹا محمد تو فرشتہ صفت ہے۔ ہم نے آج تک اسے دوسرے بچوں کی طرح لڑتا جھگڑتا اور سخت کلامی کرتے نہیں دیکھا۔ جی، آپ لڑنے جھگڑنے کا ذکر کر رہے ہیں؟ میں نے اس معصوم کو کھلکھلا کر ہنستا نہیں دیکھا، بس زیر لب تبسم گلیوں سے آنکھیں نیچی کیے گزرتا ہے۔ ایھا القریش، یہ بچہ بہت بڑا آدمی بننے والا ہے۔ آثار کہہ رہے ہیں کہ بتا رہے ہیں، بول رہے ہیں۔ کیا عجب کہ اس کی بدولت ہم بادیہ نشینوں کی تقدیر کا ستارہ چمک جائے اور اہل عرب کی عظمت و وقار پر مصر و ایران والے رشک کرنے لگے۔ ایک بڑا قریشی: مگر صاحب، محمد کا تیر اندازی اور شہ سواری میں ہم میں سے کسی کا نوجوان بیٹا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کا نشانہ خطا ہی نہیں ہوتا، اور گھوڑے پر بیٹھ کر تو ایسا سجتا ہے جیسے اس نے عکاظ اور ذوالمجنہ کی گھوڑ دوڑ میں شہسواران نے نجد و حجاز کو نیچا دکھایا ہے۔ ایک ریش دراز شخص جس سے گریبان میں خانہ کعبہ کے پردے کا پیوند لگا تھا، میں نے تو اس سے زیادہ عجیب باتیں سنی ہیں۔ کیا وہ کیا؟ تمام اہل محفل شوق و انتظار کے ساتھ ایک زبان کھول کر بول اٹھے۔ میرا چھوٹا لڑکا فضل کہہ رہا تھا، اور اس کی بات کی تصدیق امارہ کے بھانجے اشعث نے بھی کی، کہ محمد جس درخت کے پاس سے گزرتا ہے ڈالیاں جھکنے لگتی ہیں، پتھروں سے آوازیں سی نکلتی ہیں جیسے کوئی کسی کو سلام کرتا ہے۔ ایک شخص: نوجوان، تم لوگوں کی باتیں بہت دلچسپ ہیں، مگر آؤ شراب کا ایک ایک پیالہ چڑھا لے، لطف دوبالا ہو جائے گا۔ نوجوان کے کہنے پر فضا میں کہے گونجنے لگے، مگر سنجیدہ لوگوں کو نوجوان کا یہ مذاق اچھا نہ لگا۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ گفتگو اور طول کھنچتی تو اچھا تھا۔ ابو طالب تجارت کیا کرتے تھے، سال میں ایک بار شام جاتے اور کاروبار کر کے چلے آتے۔ مکہ کا مال شام کی منڈی میں لے گئے، وہاں سے ضرورت کی چیزیں لا کر یہاں بیچ دی۔ اس الٹ پھیر میں گزر اوقات کے قابل نفع ہو جاتا، مگر کنبہ بڑا تھا، پھر دل کے سخی اور فیاض تھے۔ عبد المطلب جیسے شیر چشم اور کشادہ دست کے بیٹے کو ایسا ہونا ہی چاہیے تھا، اس لیے کھا پی کر کچھ نہ بچتا تھا۔ ابو طالب جب شام جانے لگے تو محمد کی عمر 12 برس کے لگ بھگ تھی۔ ابو طالب یتیم بھتیجے کو بہت عزیز رکھتے تھے، مگر اس سفر میں ساتھ لے جانا مناسب نہ سمجھا۔ خیال آیا تھا کہ دور دراز کا سفر ہے، راستے میں سبزہ زار اور دریا کے مناظر نہیں ہیں جو بچے کا دل بہلتا رہے۔ لک پودک صحرا، کوسوں تک آبادی کا نام و نشان نہیں، منزلوں تو پانی نہیں ملتا، اور یہ بھی وہم تھا کہ شام کا سفر اس کے باپ عبداللہ کو بھی نہیں راس آیا۔ دشمنوں کے منہ میں خاک، کہیں محمد کے ساتھ بھی ایسا حادثہ پیش نہ آ جائے۔ عبداللہ بھی نوجوان دلہن کو چھوڑ کر اچھے خاصے شام گئے تھے، مگر پردیس میں زندگی نے دھوکہ دے دیا، اور محمد کی تو مسیں بھی نہیں بھیگی۔ ان صعوبتوں میں اسے لے جانے پر دل راضی نہیں ہوتا۔ ابو طالب مکان سے چلنے لگے تو محمد چچا سے لپٹ گئے۔ محبت مصلحت پر غالب آ گئی۔ یتیم بھتیجے کی افسردگی شفیق چچا سے نہ دیکھی گئی۔ کمسن مسافر کو ساتھ لے لیا اور چھوٹا سا قافلہ مکہ سے شام کے لیے روانہ ہو گیا۔ ابو طالب کا گمان تھا کہ محمد کو راستے میں سنبھالنا پڑے گا، مگر محمد میں نہ خود اپنے سنبھالنے کی طاقت تھی بلکہ چچا کا بھی ہاتھ بٹایا۔ انتہائی مستعدی اور فضل شناسی کے ساتھ یہ رفاقت ابو طالب کے لیے بہت آرام دہ ثابت ہوئی۔ اس سفر میں مختلف منزلوں، وادیوں اور راہوں سے گزرنا پڑا۔ کہیں ریت ہی ریت، کسی جگہ پتھریلے راستے اور پہاڑیوں کے دامن، کہیں نخلستان اور ہریالی بھی۔ صبح کسی چشمے پر ہوئی اور شام ریگستان میں۔ کسی پڑاؤ پر آرام ملا اور کسی منزل پر انتہائی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔
حجاز کی حدود سے باہر عبداللہ کے در یتیم کا یہ سب سے پہلا سفر تھا، اور وہ بھی اتنا طویل اور دشوار گزار۔ سفر میں بچے ساتھ کے لوگوں پر بار ہو جاتے ہیں، مگر محمد کی ہوش مندی رفقائے سفر کے لیے معجزے سے کم نہ تھی۔ بصرہ شام کا مشہور شہر تھا، اور اس کے قریب ہی ایک گاؤں میں ایک صومعہ تھا جسے آس پاس کے لوگ بہت مقدس اور متبرک سمجھتے تھے۔ اسی صومعہ میں ایک بحیرہ نام کا ایک راہب رہتا تھا۔ بحیرہ کو نصارہ میں خاص منزلت اور تقدس حاصل تھا۔ اس راہب کا احبار میں شمار ہوتا تھا۔ انجیل کے علاوہ توریت کے مضامین پر بھی اس کی نگاہ تھی، اور صحف سماوی پڑھ پڑھ کر ظاہر ہونے والی روشنی اور آنے والے روح حق کا منتظر تھا۔